لرن ود حلیمہ کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں اپنا نیا لیکچر لے کر. تو شروع کرتے ہیں اللہ کریم کے بابرکت نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے مطالعہ پاکستان جماعت ناہم کا، اور ہمارا پہلا سبق ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، اور اس کا عنوان ہے نظریہ کے ماخذ. آج ہم نظریہ کے ماخذ کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے. نظریہ کے ماخذ. ماخذ کا مطلب کیا ہے؟ اخذ کرنا، نکالنا، یعنی کہ نظریہ اخذ کہاں سے ہوا ہے، آیا کہاں سے ہے. نظریہ اصل میں 5 چیزوں سے جو ہے وہ اخذ ہوا ہے. اصل میں جو ذرائع نظریہ کو تشکیل کرنے یا بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کو نظریہ کے ماخذ کہا جاتا ہے. یعنی وہ وسائل جن سے نظریہ اخذ کیا گیا ہو، جن سے نکالا گیا ہو، وہ اس کے ماخذ کہلاتے ہیں. نظریہ کے 5 ماخذ ہیں. پہلا ہے مشترکہ مذہب، دوسرا ہے مشترکہ سیاسی مقاصد، تیسرا ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد، چوتھا ہے مشترکہ معاشی مقاصد، پانچواں ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد. اس کے حوالے سے آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ نظریہ کے کتنے ماخذ ہیں، اور شارٹ کوسچن میں نظریہ کے ماخذ کون کون سے ہیں تحریر کریں. تو پھر اس کے نام آپ جو ہے وہ اس میں لکھیں گے. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس مشترکہ مذہب. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مشترکہ مذہب. اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں. مذہب محض چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. اس میں صرف عبادات شامل نہیں ہیں. مذہب بلکہ کسی بھی معاشرے کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے یا زیر اثر رکھتا ہے. مثال کے طور پر افراد سے مل کر خاندان بنتے ہیں، اور خاندان سے مل کر معاشرہ بنتا ہے. پوری دنیا میں لوگ جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں وہ معاشرے کی صورت میں ہیں. اب جو مذہب ہے یہ ہر معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے. مذہب جو کہتا ہے لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. مشترکہ مذہب سب لوگوں کا مذہب ہوتا ہے، تو وہ آپ کی پوری معاشرتی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک خوشی غمی کے تمام اصول بتاتا ہے، اور ہر مذہب کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں. تو مذہب صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے. جیسے برصغیر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو برصغیر میں 19ویں صدی میں کچھ تحریکوں نے جنم لیا. ان تحریکوں کے 2 بڑے مقاصد تھے. یہ ہندوؤں کی تحریکیں تھیں جن کا نام آریہ سماج اور برہمو سماج تھا. ان تحریکوں کے 2 بڑے مقاصد کیا تھے کہ اپنے ہندو مذہب کی تبلیغ کی جائے، اس کی اشاعت کی جائے. جس طرح اسلام پھیل رہا تھا، اس کے بعد عیسائی آئے، یہاں پر انگریزوں نے اپنے مذہب کو پھیلانے کی کوشش کی. مشنری ادارے بنائے، سکول بنائے، ہسپتال بنائے، صرف اپنے مذہب کو فروغ دینے کے لیے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہندوؤں کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا اور سوچ پیدا ہوئی کہ ہم کیوں نہ اپنے مذہب کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے یہ تنظیمیں بنائیں. دوسرا مقصد، اسلام دنیا میں ہر زمانے میں پھیل رہا تھا. اسلام واحد مذہب ہے جس میں لوگ داخل ہوتے ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور لوگ جو اس میں داخل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو اس سے روکا جائے، ان کو نیچا دکھایا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کا خاتمہ کیا جائے. یہ جو تحریکیں تھیں آریہ سماج اور برہمو سماج تھیں. آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی تھے. انہوں نے تو حد کر دی تھی اس بات کی کہ اس نے اور بھی تحریکیں بنائیں. اس نے ایک شدھی کے نام سے پروگرام بنایا جس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ہندو مت کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں یا کسی اور مذہب میں جا چکے ہیں ان کو اس پروگرام کے تحت واپس لانا، یعنی ان کی نظر میں ان کو پاک کرنا تھا. اس کے بعد برہمو سماج ہے جس کا بانی راجا رام موہن رائے ہے. یہ مسلمانوں کے خلاف تھا.
اس وجہ سے مسلمانوں کے خلاف تقاریر کیا کرتا تھا، اور 1937-39 کے درمیان جو 7 صوبوں میں کانگریس کو ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں موقع ملا کہ وہ حکومت سنبھالیں، تو ان تحریکوں کے نظریات اس وقت کھل کر سامنے آئے تو مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ہندوستان میں الگ پہچان کے طور پر قائم نہیں رکھ سکتے، لہٰذا ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں میں ایک جیسے نظریات جنم لیتے ہیں، جیسے ہندوؤں کا اپنا نظریہ ہے، انگریزوں کا اپنا نظریہ ہے، اور مسلمانوں کا اپنا نظریہ ہے۔ تو یہاں پر اس پیراگراف کے حوالے سے، یہ بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے، اس کے حوالے سے جو سوالات بنتے ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلے کہ کثیر الانتہابی سوال ہے، کس صدی میں برصغیر میں ہندو تحریکوں کا آغاز ہوا؟ پھر مختصر سوال، برصغیر میں 19ویں صدی میں کن تحریکوں نے جنم لیا اور ان کا مقصد کیا تھا؟ آریہ سماج کا بانی کون تھا اور اس نے کس نام سے پروگرام شروع کیا؟ شدھی پروگرام کا مقصد کیا تھا؟ برہمو سماج کا بانی کون تھا؟ اور کانگریسی دور حکومت کب سے کب تک رہا؟ کانگریسی دور نے مسلمانوں کے کس خیال کو پختگی دی؟ شارٹ کوسچن میں سے بھی ایم سی کیوز بن سکتا ہے، ایم سی کیوز میں سے بھی شارٹ کوسچن بنا کے دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ وہ جو پیراگراف ہے، جو سوالات ہیں، انتہائی اہم ہیں اس حوالے سے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس مشترکہ سیاسی مقاصد۔ اب اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ مشترکہ سیاسی مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں۔ مشترکہ سیاسی مقاصد، سیاست کہتے ہیں اصل میں بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا۔ سیاسی مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں وہ مسائل جو ہم اپنے حکمرانوں سے، سیاسی لوگوں سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو برِ صغیر میں جب انگریز آئے تو اس وقت بادشاہت کا نظام تھا۔ انگریزوں نے یہاں آ کر جمہوریت کو متعارف کرایا۔ جمہوریت میں لوگ ووٹ کے ذریعے اپنے حکمران کا انتخاب کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی اس میں جو موقع نظر آیا کہ ہم بھی اس میں حصہ لے کر اپنے طور پر اپنے مطالبات حکومت کو بتا کر منوا سکتے ہیں۔ جمہوریت میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ہندو اکثریت میں تھے اور مسلمان تعداد میں کم اور اقلیت میں تھے، اس لیے حکومت میں زیادہ حصہ ہندوؤں کا ہی تھا اور مسلمانوں کا کم تھا، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اپنے طور پر اپنے مشترکہ سیاسی مقاصد کے تحت ایک سیاسی جماعت بنائی جو کہ مسلم لیگ کے نام سے جانی گئی، اور اس کے تحت مسلمانوں نے سیاسی لحاظ سے خود کو منوایا اور الگ وطن حاصل کیا۔ لہٰذا بہت سے لوگوں کے سیاسی مقاصد مشترکہ ہوں تو ان میں ایک جیسے ہی نظریات جنم لیتے ہیں۔ اس پیراگراف کے حوالے سے آپ کا جو کوسچن بنتا ہے کہ دنیا نے کس بنیاد پر آزادی حاصل کی؟ دوسرا ہے برصغیر میں انگریزوں کی آمد سے پہلے کس چیز کا تصور ابھرا؟ برصغیر پاک و ہند میں آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ اب ہے ہمارے پاس مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ تعلیمی مقاصد کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ مشترکہ تعلیمی مقاصد کیا ہیں۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد، تعلیم کے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ ہر ملک، ہر قوم اپنا تعلیمی نظام کسی اصول کے تحت جو ہے وہ بناتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنا نصاب اور اپنا تعلیمی نظام بنانا ہے جس پر آنے والی نسلوں کے کردار کی تعمیر نو کی جائے، ان کو بنایا جا سکے۔ جب انگریز برصغیر آئے تو ان لوگوں نے انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت دے دی۔ جو بندہ انگریزی صحیح جانتا تھا، لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اس کو سمجھتا تھا، اس کو بآسانی نوکری مل جاتی تھی۔ جو نہیں جانتے تھے ان کو نہیں مل سکتی تھی۔ تو اس لیے ہندوؤں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن مسلمان اس سے دور رہے کیونکہ انہوں نے اسے سیکھنا اسلام کے خلاف قرار دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہمارے بچے انگریزی سیکھیں گے تو مغربی طرز زندگی کو اپنائیں گے۔ یہ مسلمانوں کی ایک سوچ تھی جس سے انہوں نے خود کو دور رکھا، اس کو رد کیا، اور یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہی ہوا تھا کیونکہ مسلمان یہ سمجھتے تھے اگر مسلمانوں کے بچے انگریزی علوم سیکھیں گے، انگریزی زبان سیکھیں گے تو وہ اسلام سے دور ہو جائیں گے اور وہ ان کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔
بہرحال یہ سب کچھ جو تھا انہوں نے ایک نظریے کے تحت کیا اور اس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا اور اس کو رد کیا، اور یہ سب کچھ جو تھا یہ نظریہ ہی ان سے کروا رہا تھا۔ اب اس کے حوالے سے جو سوال بنتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بر صغیر میں انگریزوں نے کیسا نظام تعلیم متعارف کروایا؟ دوسرا ہے بر صغیر میں انگریزی دور حکومت میں کس زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی؟ تیسرا ہے مسلمانوں نے انگریزی زبان پر کیا رد عمل دیا؟ اب یہ مختصر سوال میں سے بھی آپ کا ایم سی کیوز بن سکتا ہے، ایم سی کیوز کے حوالے سے جو کوسچن ہیں ان میں سے بھی شارٹ کوسچن جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے، تو بہرحال اس میں سے آپ کے یہ والے سوالات جو ہیں۔ اب ہے ہمارے پاس مشترکہ معاشی مقاصد۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ مشترکہ معاشی مقاصد کیا ہیں۔ مشترکہ معاشی مقاصد، معاشی کہتے ہیں اصل میں معیشت کو، روزگار کو، پیسے کو، کاروبار کو۔ ہمارے ہاں ہر قوم اپنے ذریعہ معاش کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ 1857 میں مسلمانوں اور انگریزوں کی فیصلہ کن جنگ ہوئی جو کہ بری طرح سے ناکام ہوئی اور سارا ہندوستان انگریزوں کے پاس چلا گیا۔ اب ہندوؤں نے اپنے معاشی مقاصد کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا، مطلب 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی تھی اس کو، اور انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ جنگ مسلمانوں نے کی ہے اور اس میں مسلمانوں کا ہی ہاتھ ہے اور سراسر مسلمان ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے مسلمانوں پر انگریزوں نے بری طرح سے سختی کی، ان کے کاروبار زندگی بند کر دیے۔ ہندوؤں نے انگریزوں کو یہ بات بھی باور کروا دی تھی کہ اگر مسلمانوں کو کاروبار پیسے کی فراوانی ہوئی تو وہ دوبارہ منظم ہو کر جنگ کر سکتے ہیں، بغاوت کر سکتے ہیں، غداری کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہندوؤں نے اپنے معاشی مقاصد کو پورا کیا، لیکن مسلمان اپنے نظریے پر قائم رہے۔ انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا کیونکہ ایک مسلمان کا توکل اور یقین ہے کہ روزی کا مالک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بہرحال مسلمانوں نے ہندوؤں کی طرح انگریزوں کی وفاداری جو تھی وہ نہ کی۔ اب اس کے حوالے سے جو سوال بنتے ہیں کہ جنگ آزادی کب ہوئی؟ مختصر سوال کے حوالے سے دیکھا جائے تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوؤں نے انگریزوں کو مسلمانوں کے بارے میں کیا تاثر دیا تھا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے انگریزوں کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیوں سخت ہوا؟ یہ اہم سوالات ہیں جو کہ اس پیراگراف میں سے بنتے ہیں۔ اگلا ہے ہمارے پاس مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ اب اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ مشترکہ ثقافتی مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد جو کہ آخری ہے بالکل، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ ثقافت کہتے ہیں اصل میں کسی بھی رسم و رواج، رہن سہن، طریقے کو، مجموعی طرز زندگی کو یا ایک انسان کی زندگی کے حوالے سے اس کو ہم ثقافت کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رسم و رواج ہیں، پیدائش کی، موت کی، خوشی کی، غمی کی، رہن سہن کی، آنے جانے کی، بلکہ ہر معاشرے میں کچھ روایات ہوتے ہیں۔ جب انگریز یہاں آئے تو انہوں نے یہ بات نوٹ کی کہ یہاں جو زبان ہے وہ اردو ہے، یہ سب سے زیادہ پورے ہندوستان میں لوگ بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو انگریزوں نے اردو کو بطور سرکاری زبان ہندوستان میں نافذ کر دیا۔ جب انہوں نے ہندوستان میں اس کو نافذ کیا تو ہندوؤں سے یہ بات بالکل برداشت نہ ہوئی، وہ اس بات کو ہضم نہ کر سکے، تو پھر 1857 کے بعد ہندوؤں نے خود کو ایماندار ثابت کیا اور مسلمانوں کو جنگ آزادی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو اس طرح انگریزوں اور ہندوؤں کے مراسم بڑھنے لگے اور ہندو بڑے بڑے عہدوں پر آنے لگ گئے، ان کا اثر و رسوخ بھی بڑھ گیا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو ثقافتی لحاظ سے پیچھے کرنے کے لیے انگریزوں سے مطالبہ کیا کہ اردو کی بجائے ہندی زبان کو سرکاری یا دفتری زبان بنایا جائے۔ اردو کا جو رسم الخط ہے اصل میں وہ عربی زبان سے ہے اور ہندی کا رسم الخط جو ہے وہ دیوناگری سے لیا گیا ہے۔ مسلمان ہندی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو ان کا خیال تھا کہ اس طرح مسلمان جو تھوڑے بہت سرکاری ملازم تھے، اس طرح ہندی نہ آنے سے ان کو ملازمت سے نکال دیا جائے گا۔ اس ساری صورتحال سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کو اب یہ محسوس ہو گیا تھا کہ اب ہم نے اگر اپنی الگ شناخت اور پہچان رکھنی ہے تو ہمیں الگ رہنا پڑے گا ہندوستان کے اندر ہندوؤں سے۔
ہم ان کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا ان ماحذ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جیسے مقاصد رکھنے والے تمام لوگوں میں ایک جیسے نظریات جنم لیتے ہیں۔ تو یہ تھا مشترکہ ثقافتی مقاصد کے حوالے سے۔ اب اس کے حوالے سے جو سوالات ہیں کہ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت کس زبان کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی؟ ہندوؤں نے اردو کی جگہ کس زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی؟ اردو زبان کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ ہندی زبان کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ ایسا سوال ایم سی کیوز سے، شارٹ کوسچن سے، دونوں میں سے دونوں طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ شارٹ کوسچن سے ایم سی کیوز آ جائے اور ایم سی کیو سے شارٹ کوسچن آ جائے۔ یہ اس پیراگراف کے حوالے سے ہمارے کوسچنز تھے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لرن ود حلیمہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بر وقت مل سکے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔